امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس وقت میں موجود ہوں غازی آباد میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں راجہ شکیل صاحب. اور آج میں یہاں پہ آیا تھا، ہم نے وزٹ کیا ان کے اس باغ کا. یہاں پہ انہوں نے بے شمار چیزیں جو ہیں وہ لگائی ہوئی ہیں، پودے لگائے ہوئے ہیں، ہر قسم کے فروٹ پلانٹس ہیں، اور ہنی بی پہ بہت اچھا کام یہ کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں تو یہ ہنی بی کا ایک سیٹ اپ ہے جو اس کھیت میں موجود ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ان سے جانیں گے. راجہ شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس وقت یہاں پہ غازی آباد میں رہتے ہوئے آپ کے پاس کیا کیا سیٹ اپ ہے، کس کس چیزوں پہ آپ کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے پاس ٹوٹل 4 سے 5 کنال جگہ ہے. اچھا. میں نے اس جگہ کو اس کا بہترین استعمال کیا ہے. یہاں پہ ایک تو یہ ہنی بیز کا آپ میرا فارم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ میں نے مختلف چیزیں اور بھی کی ہیں. میں یہاں پہ ایک چھوٹے لیول پر پولٹری فارمنگ کر رہا ہوں، یعنی 50 تک مرغیاں رکھتا ہوں. اچھا. اس کے علاوہ ریبٹ فارمنگ میں نے یہاں پہ کی ہوئی ہے. گوشت کے لیے ایک بریڈ ہے، میں وہ تیار کرتا ہوں. یہیں پہ میں مشروم فارمنگ کا میں نے ایک سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، وہ بھی میں کر رہا ہوں. یہ جو فروٹ پلانٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ امرود کا باغ ہے. اس طرح ہر ایک چھوٹے اس کھیت میں میرا الگ الگ پودوں کا باغ ہے، اور اس وقت میرے پاس 50+ فروٹ ورائٹیز ہیں یہاں پہ ان 5 کنال کے اندر. اس 5 کنال کے اندر صحیح 50+ فروٹ پلانٹس کی ورائٹیز ہیں میرے پاس. اچھا. اور کچھ بہت ساری ایسی نایاب ورائٹیز ہیں جو میں نے دیگر ممالک سے منگوائی ہیں، اور وہ بھی یہاں پہ بہت اچھے سے گرو کر رہی ہیں. اس کے علاوہ کچن گارڈننگ اور یہ چھوٹی موٹی یعنی گھریلو ضرورت کی میں تمام تر سبزیاں، فروٹ اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں میں یہیں پہ کر رہا ہوں. اور جو اس کے علاوہ میں نے ایک بھینس رکھی ہوئی ہے. اچھا. ایک بھینس کا جو سیٹ اپ ہے اس سے میں نے بایو گیس کا وہ لگایا ہوا ہے. اور میرے گھر کی جو ضرورت ہے گیس کی، وہ ساری میرے اس بایو گیس کے سیٹ اپ سے پوری ہے. بایو گیس سے ہی پوری ہو رہی ہے، کچن میں وہ جاتی ہے. چلیں اس کے بعد ہم وہ دیکھیں گے، بھی وہ کچن میں چل کے وہ گیس کس طرح سے وہ جلتی ہے، اور وہ سارا فنکشن بھی آپ کو دکھائیں گے. تو یہ بتائیں کہ جو سبزیاں وغیرہ ہیں وہ آپ بازار سے تو نہیں لاتے ہوں گے؟ نہیں الحمدللہ میری ساری ضرورت کی چیزیں یہیں سے پوری ہو جاتی ہیں. بلکہ میں ایکسٹرا چیزیں کچھ زیادہ ہوں تو میں سیل بھی کر لیتا ہوں، لیکن زیادہ تر دوست احباب کو میں گفٹ بھی کر لیتا ہوں. کم از کم میرے اس کچن گارڈننگ سے 4-6 اور گھر بھی چلتے ہیں. بہت زبردست. مجھے یہ بتائیں کہ اتنا سارا آپ کے پاس ماشاءاللہ سے اچھا سیٹ اپ ہے، اور آپ کتنا ٹائم دیتے ہیں ایگریکلچر کو، ان ساری چیزوں کو؟ اچھا، بنیادی طور پر یہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد کا کام ہے، اس میں ہمارے لیے مشکل کوئی نہیں ہوتی. اس میں کوئی زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے. میں میکسیمم صبح کوئی 1 گھنٹہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں، باقی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی ایمرجنسی ہو، مثلا مکھیاں کوئی گڑبڑ کر جائیں، اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن باقی زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے اس سارے سسٹم کو. تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت کم رجحان ہو گیا ہے اپنی سبزیاں اگانے کا، ہنی بی پہ اور دیگر چیزوں پہ، فروٹ پلانٹس پہ کام بہت، جو نئی جنریشن ہے بہت کم کام کر رہی ہے. تو ان لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بنیادی طور پر آزاد کشمیر کی جو معیشت ہے ہماری، وہ ساری یا گورنمنٹ جاب پہ ہے یا گلف پہ قائم ہے، آؤٹ کنٹریز پہ قائم ہے. ابھی اگر دیکھ لیں کہ یہ جو ایران، عراق، وہ دوسرے سعودیہ پہ یا دیگر ممالک پہ وہ بمباری ہو رہی ہے، اگر یہ سلسلہ 1 ماہ چلتا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو لوگ واپس آئیں گے انہیں شاید کھانے کے لیے چیزیں بھی یہاں پوری نہ ہو سکیں. بالکل. اب ہمارا چونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارے روزی کے ذرائع یہیں پہ موجود ہیں. اب ان کو نکالنا، خریدنا، یہ ہمارا کام ہے. بالکل. اگر ایک نوجوان ہمارا آج دیکھ لیں جو پنجاب میں جاتا ہے، جا کر معمولی نوکری کرتا ہے، میکسیمم ہمارے لوگ میٹرو کیفے تک پڑے ہوتے ہیں اور وہ جا کر ہوٹل پہ ہی جاب کرتے ہیں. جو وہاں پہ جا کر کام کرتا ہے اور اتنی مشکل دن رات کام کرتا ہے، اگر وہ یہاں پہ آ کر یہ والے سارے کام اپلائی کرے گا تو وہ اس سے کم محنت میں اس سے دگنی کمائی کر سکتا ہے. اچھا. اور میکسیمم ایک آدمی صرف یہ ہنی بیز کے 10 سے 12 باکس اگر رکھ لیتا ہے تو وہ اپنے ایک میکسیمم گھر کے سارے اخراجات پورے کر سکتا ہے. تو میری اپیل ہوگی لوگوں سے کہ بجائے اس کے کہ وہ دور دراز جائیں، اپنے عزیز و اقارب سے دور ہوں، اور پھر وہ سسٹینیبلٹی بھی نہیں ہے، تو ان سے بہتر یہ ہے کہ اپنے ان زمینوں پہ کام کریں. اور ایک اہم چیز یہ کہ یہ جو آپ آرگینک چیزیں اپنی کما کر کھائیں گے، تو اس سے آپ کی ایک تو بچت ہے، لیکن دوسری بچت یہ ہے کہ جو آپ ہر 2-4 سال کے بعد ڈاکٹروں کو کئی لاکھ روپے دے رہے ہیں، وہ بھی آپ کو بچیں گے. میری گزارش ہوگی کہ اس طرف ضرور آئیں. جی بالکل، بہت شکریہ جی آپ کا. اگر آپ لوگ رہنمائی چاہتے ہیں، ایگریکلچر کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، ویسے تو دھیرکوٹ میں ہماری ٹیم بھی موجود ہے. ٹیم کے حوالے سے بتائیے گا، جو دھیرکوٹ ہماری ایگریکلچر کی ٹیم ہے اس کی بھی معاونت رہتی ہے آپ کے ساتھ؟ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اپنے اس وسائل کے اندر رہتے ہوئے بہت بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ سارے لوگ ان سے مستفید ہو سکیں. جی بالکل. ٹیکنیکل سپورٹ تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکل سپورٹ انہیں کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے لاجسٹک سپورٹ بھی ہمیں چاہیے. جی بالکل.
تو ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ بھی ان سے راجہ شکیل صاحب سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ان کا نمبر بھی مینشن کر دوں گا، آپ بذریعہ کال ان کے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ان چیزوں پہ کام بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.